الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ پہلے بات کریں گے سر سید احمد خان، جن کا پورا نام تھا سید احمد خان، لیکن بعد میں ان کو حکومت کی طرف سے ان کی خیر سگالی کی وجہ سے، تعاون کی وجہ سے ان کو سر کا خطاب ملا۔ سر سید احمد خان نے 1817 میں پیدائش ان کی ہوئی اور 1897 یا 1898 میں ان کی وفات ہوئی۔ تقریباً 80 سال کا عرصہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی عمر تھی، 1817 سے 1897 یا 1898 1898 تک۔ بعض حضرات ان کے بارے میں یہ بھی کہا کہ یہ دو قومی نظریہ انہوں نے شروع کیا تھا، لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جب جلال الدین اکبر بادشاہ تھا اس دور میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھ دی تھی، لیکن بعض ہمارے تعلیمی حلقے یہ بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے جب ان کی عمر 21 سال ہوئی، یعنی 1838، 21 سال ان کی عمر ہوئی، انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت کی۔ آپ کو پتا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی 16ویں صدی میں یہاں آئی تھی، 16ویں صدی، پوری 16ویں صدی میں یہ انہوں نے یہاں پر ہندوستان میں ڈیرے جمانے شروع کیے تھے۔ 20 یا 21 سال انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت کی، پھر اس کے بعد انہوں نے ملازمت چھوڑ کے جو ہے نا لا کی فیلڈ میں آ گئے، اور 1867 میں ان کو جو نجی میں یہ پوچھ رہی آج نا سر سید احمد خان نے جو کتابیں لکھی، جو ان کی خدمات ہیں، ان کو پڑھ لیں گے آج، ٹھیک ہے؟ میں نے بتایا بھی ابھی۔ تو 1867 میں ان کو جو چھوٹے موٹے مقدمات تھے ان کو دیکھنے کے لیے ان کو جج بنایا گیا۔ انگریز کو بچانے میں اس کا ایک اہم کردار ہے۔ انگریز کو بچانے میں اور انگریز کے ساتھ تعاون کرنے میں اس نے بہت زیادہ کوششیں کی، اور جس کی وجہ سے اس کو سر کا خطاب انگریز کی طرف سے ملا تھا۔ اس نے اس نے کتاب لکھی تھی اسباب بغاوت ہند۔ اس نے کتاب لکھی تھی اسباب بغاوت ہند، اور اس میں جو مسلمانوں کو ان کی طرف آنے اور ان کی حکومت ماننے کے بارے میں کہا گیا تھا، اور اس نے 500 کتابیں چھپوائی تھیں، 500 اس کی جلدیں بنوائی تھیں اس وقت اس نے، جس میں ایک جلد صرف پاس رکھی اور ایک کم 499 اس نے انگلستان بھیجی تھی، انگلینڈ، ان کی حکومت کو۔ چلتے چلتے اس نے کچھ سکول، کالجز اور سائنسی تحقیق کے لیے بھی لیبارٹریاں قائم کی تھیں۔ 1859 میں اس نے ایک سکول گلشن کی بنیاد رکھی۔ 1864 میں سائنسی سوسائٹی یا سائنسی تجربہ گاہ کی بنیاد رکھی، اور 1875 میں محمدن لا کالج کی اس نے بنیاد رکھی۔ یہ اکثر آ جاتا ہے 1864 میں 1859 میں گلشن سکول، 1864 میں سائنسی سوسائٹی، اور محمدن لا کالج 1875 میں محمدن لا کالج اس کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے خطبہ احمدیہ۔ 1870 میں انہوں نے خطبہ احمدیہ لکھی تھی۔ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی ہے، تفسیر القرآن۔ انہوں نے پھر ایک کتاب لکھی تھی رسالہ تہذیب، اور اس یہ ڈیٹ نہیں میں نے لکھی بتائی، میں نے ویسے بتایا کہ انہوں نے لکھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ لے 1872 خطبات احمدیہ۔ تفسیر القرآن اس نے کتاب لکھی، اور اس کا مزے کا واقعہ یہ ہوا، ایک بندہ ان کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ میں پروفیسر صاحب، سر میں نے آپ نے جو تفسیر لکھی ہے تو میں نے وہ دیکھنی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کیا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ کیا تم اللہ کو، رسول کو مانتے ہو، دین قرآن کو مانتے ہو؟ جی مانتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا یہ تمہارے والی کتاب نہیں ہے، تفسیر تمہارے والی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی تفسیر ہے
جو معتزلی ہیں یا جن کے بارے میں اس قسم عقائد ہیں، تو وہ ان کے جو ہے نا ان کے بارے میں یہ لکھی گئی ہے۔ تو تفسیر القرآن اس نے لکھی ہے، اور مطالب الفرقان کس نے لکھی ہے؟ جی، پرویز احمد پرویز نے۔ ٹھیک ہے، غلام احمد پرویز نے۔ اصل میں یہ دو احمد ہیں، یہ آگے میں بات کروں گا۔ یہ دونوں احمد جو سر سید احمد خان اور غلام احمد پرویز، جس کو پرویزی فتنہ بھی کہتے ہیں، تو یہ دونوں انگریز کے لکھا ہوا ہے اعلی کار تھے، اور اس نے مطالب الفرقان کے نام سے نہیں لکھی، اور اس نے تفسیر القرآن کے نام سے کتاب لکھی۔ 1875 میں ایم اے او کالج علی گڑھ، ایک ایم اے او کالج لاہور میں ہے۔ اس کی بنیاد کسی اور نے رکھی ہے، وہ میرے ذہن میں نہیں اب، وہ میں نے یاد ایک دن پڑھا تھا کہیں۔ تو جو جو علی گڑھ میں 1875 میں اس نے بنیاد رکھی تھی علی گڑھ کالج کی۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے شہروں میں کراچی، لاہور، اور اس کے بعد پشاور، سندھ، اس میں اس نے کالجوں کی بنیاد رکھی تھی۔ آج بھی اسلامیہ کالج پشاور میں مشہور ہے، مین سینٹرل میں اسلامیہ کالج ہے، اس کی بنیاد رکھی۔ مدرسۃ الاسلام سندھ میں اس کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد اسلامیہ کالج لاہور کی بنیاد رکھی۔ تو یہ تین چار جو پرانے اسلامیہ کالج ہیں، ان کی سر سید احمد خان نے بنیاد رکھی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا۔ پہلے سر سید احمد خان ہندوؤں اور مسلمانوں کے اتحاد کے خواہاں تھے، لیکن 1867 میں 1867 میں سر سید احمد خان نے سر سید احمد خان کو ہندوؤں نے کہا کہ ہمیں سرکاری طور پر ہماری جو ہندی زبان ہے اس کو جو ہے نا آپ سرکاری سطح پہ راج کریں، اور اردو اور فارسی کو ختم کر دیے جائے۔ جب سر سید احمد خان پر یہ بات عیاں ہوئی کہ یہ تو اتنے ان کے اندر تعصب ہے، ان کے اندر نفرت ہے اردو اور فارسی کے بارے میں، تو پھر انہوں نے اس کے بعد جو ہے نا اردو اور فارسی کے بارے میں جو نا اپنا وہ نظریہ ہندو اور مسلمانوں کے بارے میں تبدیل کیا۔ اسی طرح انگریز کے دو احمد اعلی کار تھے، ایک سید احمد شہید جو 1831 میں مرہٹوں کے ساتھ بالا کوٹ کی سرزمین پہ شہید ہوئے، اور دوسرے تھے جو ہے نا سید احمد خان 1817 سے 1897 یا 98، 81 ان کی جو ہے نا وہ بنتی ہے۔ ان کی خطبہ اعلی آباد کے نام سے بھی ایک کتاب ہے۔ اس کے ان کے اپنے تفردات بہت زیادہ ہیں، ان کے جنوں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، اور قبر حشر وہ علیحدہ ایک، اس میں اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی دوران سر سید احمد خان شہید ہوئے تھے، اسی دوران سید الطاف حسین حالی وہ پیدا ہوئے تھے، اسی دوران مولانا شبلی نعمانی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے مولانا شبلی نعمانی کی، جس سال جنگ آزادی ہوئی تھی اس سال مولا شبلی نعمانی جو ہے نا پیدا ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ بس کچھ عقائد اس کے ایسے ہی ہیں، اس لیے جو ہے نا اس کی تفسیر القرآن اور مطالب الفرقان کو جو ہے نا تفسیر بالرائے ناجائز لکھا گیا ہے۔ ہاں جی، اپنے تفردات ہیں اس کے۔ اسی وجہ سے ان کو کہا گیا نا کہ اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں اس کی تفسیر کو، وہ جو تفسیر بالرائے ناجائز میں کہا گیا ہے۔ اس کا پاک سٹڈی میں بڑا نام ہے، اور ہندوستان میں یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو اردو کو فارسی کو ختم کرنے میں بڑا نام ہے۔ انگریزوں نے بڑی مراعات دی ہیں ان کو۔ وہ اس نے 500 نسخے لکھوائے تھے نا تہذیب الکلام کے، رسالہ تہذیب الکلام کے، تو 499 اس نے انگلستان بھیجے تھے۔ اس کو منع بھی کیا تھا ہندوؤں نے کہ یہ تم کام کیا کر رہے ہو، تو اس نے پھر ادھر بھیجے تھے 499 انگلستان میں۔
ظاہر ہے ایک بندہ جن کے پاس جن کی بات سنتا ہے اور جن کے ساتھ رہتا ہے ان سے مراعات لینے کے لیے، تو اس نے پھر ان کو نسخے بھیجے تھے تاکہ آپ میری کتاب پڑھیں اور اس کتاب کو دیکھیں کہ میں نے آپ کے بارے میں اور قوم کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ ظاہر ہے یہ انگلش کا خواہاں تھے نا، یہ انگلش کے خواہاں تھے کہ انگلش کو رواج کیا جائے، تو اسی لیے پھر شروع اسی لیے شروع میں فتویٰ دیا گیا تھا نا، انگریزی پڑھنا حرام ہے، کیوں؟ اسی وجہ سے کہ جو ہماری قومی زبان ہے، جو 800 900 سال سے ہم اردو فارسی پڑھتے آئے ہیں، تو وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اسی وجہ سے جب یہ انگریزی شروع ہو گئی تو ہندوؤں نے پہلے انگریزی کو اپنایا، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے آج بھی ہندوستان میں جو ہے نا یہ لوگ ان کی انگلش بڑی ہائی ہے انڈیا والوں کی، کیوں نہ کہ انہوں نے پھر انگریز نے قانون بنا دیا تھا کہ جو ہے نا دفتری زبان انگلش ہے، جس کو انگلش آتی ہوگی اور وہی دفتروں میں کام کرے گا، تو پھر ہندوؤں نے فوراً اس کو جوائن کیا اور وہ وہاں سے وہ دفتروں میں چلے گئے۔ تو یہ جی آج ہم